آپ ڈاکٹر امجد صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. شکریہ جناب اسپیکر صاحب کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ سانحہ 26 نومبر کو جو کچھ اسلام آباد میں ہوا. جناب اسپیکر صاحب، چونکہ میں چشمدیدہ گواہ ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ میں ایک لفظ بھی اگر جھوٹ بولوں تو اللہ پاک مجھے ایک سیکنڈ بھی اور زندگی نہ دے. جناب اسپیکر صاحب، جب آئین نے ہمیں حق دیا ہے پرامن احتجاج کا، ہمارے لیڈر اور ہماری چیئرمین عمران خان صاحب نے ہمیں پرامن احتجاج کی کال دی. لیڈر آف دی ہاؤس علی امین صاحب نے ہمیں ہدایات دی کہ آپ لوگوں نے جانا ہے اور پرامن احتجاج کرنا ہے. اس زمرے میں ہم نے اپنے علاقوں میں کمپین چلائی کہ ہم نے بالکل پرامن احتجاج کرنا ہے اور یہ ہمارا آئینی حق ہے. جناب اسپیکر صاحب، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ جب ہم 26 نمبر چنگی پہ پہنچے جہاں سے اسلام آباد شروع ہوتا ہے، تو ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم اسلام آباد پہنچے ہیں. ہمیں ایسا لگا کہ ہم یزید آباد پہنچے ہیں. جناب اسپیکر صاحب، جب وہاں پہ ہمارے لوگوں اور ہمارے کارکنوں کے خلاف اندھادھند فائرنگ، اسٹریٹ فائرنگ اور آنسو گیس کی شل برسائی گئی، لیکن ہمارا احتجاج پرامن تھا. ہم آگے بڑھے، سی ایم صاحب کی قیادت میں ہم سب لوگ آگے بڑھے اور ہمیں کہہ دیا تھا کہ آپ لوگوں نے پرامن رہنا ہے اور ڈی چوک جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے. لیکن اسپیکر صاحب، یہاں بھی ہم سے بھول ہو گئی. جب ہم ڈی چوک پہنچے تو ہمیں لگا کہ ہم ڈی چوک نہیں، ہم ڈتھ چوک پہنچ چکے ہیں. یہاں پہ ہماری جتنی بھی کارکن ہے، پارٹی ہے، اس کی ڈیتھ کا انتظام ہو چکا ہے کہ ان کو ختم کرانا ہے. ہمیں بھی اطلاعات آ رہی تھی جناب اسپیکر صاحب کہ یہاں پہ 10 بجے آپریشن شروع ہوگا اور وہ آپریشن ہماری سیکیورٹی فورسز کی SSGs کمانڈوز کریں گے اور ان کو اسپیشلی تربیلا سے 4 ہیلی کاپٹر کے ذریعے لایا گیا تھا. ان کے پاس جناب اسپیکر صاحب سنائپر، LMG اور اس طرح امریکن ویپنز G3 اور ایک اور جو مارٹر گن اسے کہتے ہیں، جس میں بیک وقت 5000 گولیاں ہوتی ہیں اور بیک وقت مسلسل 5000 گولیاں برساتی ہے. تو یہ جتنے بھی امریکن ویپنز تھے، یہ امریکہ نے گفٹ کیے تھے پاکستان سیکیورٹی فورسز کو کہ یہ جتنی بھی دہشت گرد ہے اور جہاں پاکستان میں دہشت گردی ہو رہے ہیں ان کے خلاف استعمال کرو. لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے جناب اسپیکر صاحب کہ وہ ویپن پاکستان تحریک انصاف کی کارکنوں کے خلاف استعمال ہوئی. اور یہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے جناب اسپیکر صاحب، یہ آن دی ریکارڈ سب چیزیں ہے. میں جناب اسپیکر صاحب، میں نے کل آپ کو بتایا کہ 8:15 پہ میں عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا اور میں خود امامت کر رہا تھا. فائرنگ شروع ہو گئی اور اس کے ساتھ آنسو گیس کی شل برسائی گئی. جناب اسپیکر صاحب، جب میں نے سلام پھیرا تو لوگوں نے شور مچایا کہ ایک نمازی کو گولی لگی ہے. اور اس نمازی کو جب میں دعا پڑھ رہا تھا تو اس نمازی کو اٹھا کر موٹر سائیکل پہ لے جایا گیا. میں نے پہلے حلف اٹھایا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا جناب اسپیکر صاحب کہ وہ بندہ شہید ہو چکا ہے یا ابھی تک ہاسپٹل میں زیر علاج ہے. لیکن میں نے چونکہ حلف لیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، تو جناب اسپیکر صاحب وہ منظر دیکھنے والا منظر تھا کہ جیسے ہم کسی دشمن ملک کی سرحد پار کر کے آئے ہیں. لیکن جناب اسپیکر صاحب، چونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم نہتی تھی
ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، اس لیے جناب اسپیکر صاحب ہم اس طرح بھی یار و مددگار وہاں پہ کھڑے تھے اور ہمارے لوگوں کو گولیاں لگ رہی تھی اور ہمارے لوگ شہید بھی ہو رہے تھے اور زخمی بھی ہو رہی تھی۔ جناب اسپیکر صاحب، مزہ تو جنگ کا تب آتا ہے جب بندوق کا مقابلہ بندوق سے ہوتا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، جب بندوق کا مقابلہ بندوق سے ہوتا ہے تو پھر لاشیں گدوں پہ آتی ہے۔ جب بندوق کا مقابلہ بندوق سے ہوتا ہے جناب اسپیکر صاحب، تو پھر ہماری ہیرو کارگل میں کرنل شیر خان شہید، اس کو انڈین آرمی سلوٹ کرتے ہیں اور ہمارے اپنی دم دبا کر بھاگ جاتی ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، جب بندوق کا مقابلہ بندوق سے ہوتا ہے تو پھر بنگال میں 90,000 فوجیوں کی پتلونیں اتر جاتی ہے۔ لیکن یہ کس طرح مقابلہ تھا جناب اسپیکر صاحب کہ اپنی لوگوں کو اور اس پارٹی کے لوگوں کو جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، جو پاکستان کی سالمیت کی ذمہ دار پارٹی ہے، ضامن ہے، وہ پارٹی جس کا لیڈر جیل میں 1.5 سال سے پڑا ہوا ہے، ابھی بھی وہ درس دیتا ہے کہ آپ نے ڈنڈا بھی نہیں اٹھانا، ان لوگوں پہ گولیاں برسائی جاتی ہے اور وہ بغیر بندوق کے ہوتے ہیں۔ مجھے پتا ہے یہ جو اپوزیشن والی بیٹی ہے یہ خود نہیں آئی، یہ لائے گئے ہے، ان کو 11 کور سے فون ہی آتے ہیں کہ جا کے ہمیں ڈیفینڈ کرو۔ یہ بھی کہیں گے جناب اسپیکر صاحب، یہ ابھی کہیں گے نا، یہ سپیچز کریں گی، انسانیت کے خلاف یہ سپیچز کریں گی، کیونکہ ان کو ڈائریکشن ملی ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، بہت افسوسناک بات ہے اور بہت افسوس کی بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ لوگ لگے ہوئے ہیں کہ یہ باغ آئی ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، میں ایک بات ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، جناب اسپیکر صاحب توجہ چاہتا ہوں۔ اچھا جناب اسپیکر صاحب، میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو میڈیا پہ لوگ بکا ہوا میڈیا پہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ باغ آئی ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک غلیل سے میں ان سب کو بگاؤں گا، لیکن جناب اسپیکر صاحب، پختون ایک وفادار قوم ہے اور اس ملک سے اس کی محبت ہے اور اس ملک کی سلامتی کی ضامن ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، تو انہوں نے جو پنگا لیا ہے یہ 6 کروڑ پختون قوم سے لیا ہوا ہے، اور پختون قوم کی 5000 سال کی آزادی کی تاریخ ہے، یہ آزاد قوم ہے۔ یہ جو سمجھتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کے ہم ان کو زیر کریں گے، تو 5000 سال ہماری آزادی کی تاریخ ہے اور انشاءاللہ ان کو 10,000 سال لگیں گے ہمیں غلام بنانے کے لیے۔ انشاءاللہ 10,000 سال میں بھی ہمیں غلام نہیں بنا سکتے۔ یہ تو عادی ہو چکی ہے کہ چلو ہمیں تو روس جیسی سپر پاور نے بھی زیر نہیں کیا پختون قوم کو، ہمیں امریکہ جیسی سپر پاور نے زیر نہیں کیا، تو یہ کیا وقت کی یزید ہمیں زیر کریں گی؟ جناب اسپیکر صاحب، سی ایم صاحب آئی ہے، ڈیٹیل سے وہ بات کریں گی، لیکن میں یہ چند گزارشات اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ کسی بھی ملک جو اسلام کے نام پہ بنا ہو، جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو، وہاں پہ دوران نماز آپ لوگوں کو گولی ماری، وہاں پہ دوران نماز آپ لوگوں کو شہید کرے، یہ میرے خیال میں پوری دنیا میں ایسا تاثر جا رہا ہے کہ یہ اسلام کا دین، اسلام سلامتی کا دین نہیں ہے۔ لیکن انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے، اور جس طرح میرے بھائیوں نے بات کی کہ ہم کوشش ہم کریں گے، جدوجہد ہم کریں گے، انشاءاللہ جو پتہ ہے، جو کامیابی ہے،
جو فیصلہ ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم صرف انشاءاللہ جدوجہد کریں گے, جس طرح ہمارا لیڈر کہتا ہے بار بار کہ ہم جدوجہد کریں گے, ہدایت اور فتح اور کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو انشاءاللہ اگر ایک دفعہ یہ ہمیں مغلوب کریں گے تو اس سے زیادہ اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم زیادہ طاقت کے ساتھ ابھریں گے اور انشاءاللہ ان کا مقابلہ کریں گے, اس سسٹم کو ٹھیک کریں گے, یہ ظالمانہ سسٹم, یہ غلامانہ سسٹم, اور انشاءاللہ اس کو تہس نہس کریں گے اور انشاءاللہ حقیقی آزادی